قارئ إبراهيم المتوكل. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، حروف مفردات، حرف شین تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ آج کا سبق ہمارا حرف صاد سے شروع ہے۔ حرف شین تک جو بچے احتمال قسم کی غلطیاں کرتے ہیں اور جو مدات کی غلطیاں کرتے ہیں، ناک میں چڑھانے کے، ایک الف سے زیادہ کھینچنے کے یا ایک الف سے کم کھینچنے کے، تو اس حوالے سے ہم نے نشانی کرائی تھی اس کی۔ آج کا جو سبق ہے حرف صاد، صاد کا مخرج جو ہے اور زبان کے بیچ، جب اوپر کے تالو سے لے کر زبان کے بیچ یہ والا حصہ جب اوپر کے تالو سے لگے تو یہاں سے صاد ادا ہوتا ہے، یہاں سے صاد ادا ہوتا ہے۔ اور اس میں بعض بچے اس کے پڑھنے میں بھی غلطی کرتے ہیں، اس کے پڑھنے میں بھی بعض بچے غلطی کرتے ہیں کہ صاد کو پڑھتے ہوئے یا تو اس میں سین کی آواز پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ سیٹی کی آواز تو پیدا کرنی ہے اس میں، کیوں یہ سیٹی والے حروف میں سے ہے۔ اور بعض بچے اس میں قا یعنی قا کی آواز پیدا کرتے ہیں، کس چیز کی؟ قا۔ اور پڑھتے کس طرح ہے؟ پڑھتے کہ سقاط 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 سقاط، اس طرح کا پڑھنا یہ غلط ہے، اس طرح کا پڑھنا غلط ہے۔ اور دوسرا اس میں کیا غلطی کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو شروع میں شاید بتایا ہو کہ الف جب موٹے حروف کے بعد آئے گا تو الف موٹا پڑھا جائے گا، الف جب موٹے حروف کے بعد آئے گا تو الف وہ موٹا ہوگا۔ اگر حرف الف باریک حروف کے بعد آئے گا تو الف وہ باریک ہوگا، وہ الف وہ باریک ہوگا، جس طرح ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اور اگر الف حرف صاد ہو گیا، قاف ہو گیا، اگر موٹے حروف کے بعد الف آئے گا تو وہ الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، وہ الف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ تو ایک تو بچے اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس میں سقا کی آواز پیدا کرتے ہیں، سقاط سقاط، ٹھیک۔ تیسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس میں قلقلہ نہیں کرتے، اس میں قلقلہ نہیں کرتے، حالانکہ اس میں قلقلہ بھی ہے آخر میں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ 3 حرفی ہے، صاد، الف اور دال۔ دوسرا اس میں سقا کی آواز پیدا کرنا، تیسرا اس میں جو بیچ کا جو الف ہے صاد کے بعد اس کو باریک پڑھ لینا، جیسے صاد 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 صاد، اس طرح نہیں، ٹھیک ہے، اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور سیٹی کی آواز بھی پیدا کرنی ہے، اور حرف الف جو بیچ میں آیا ہے اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات کہ آخر میں جو حرف دال آیا ہے اس دال کے اندر قلقلہ بھی ہوگا، اس دال کے اندر قلقلہ بھی ہوگا۔ تو آپ پڑھے اچھا، ایک غلطی عموماً بچے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موٹے حروف جو ہے اس میں ہونٹ بھی گول کرتے ہیں، موٹے حروف اس میں ہونٹ بھی گول کرتے ہیں، موٹے حروف میں ہونٹ گول نہیں ہوں گے، موٹے حروف میں ہونٹ گول نہیں ہوں گے۔ وہ پڑھتے کس طرح؟ یعنی موٹا کرنے کی وجہ سے ہونٹ کو گول کر لیتے، موٹا پڑھنے کی وجہ سے ہونٹ کو گول کر لیتے، اس طرح پڑھنا صحیح نہیں ہے، اس طرح پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ ہونٹ اپنی جگہ پہ رہے گا، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہونٹ صرف 2 حالتوں میں گول ہوں گے، ہونٹ صرف 2 حالتوں میں گول ہوں گے۔ ایک تو حرف واو ہے، وہ ہر حالات میں اس کے اندر ہونٹ گول ہوں گے، ہر حالات میں اس کے اندر ہونٹ گول ہوں گے واو کے اندر۔ اور دوسرا جہاں پر پیش آ جائے، کسی بھی حرف کے اوپر پیش آ جائے تو وہاں پر ہونٹ گول ہوں گے، اس کے علاوہ کسی بھی حرف کے اوپر، حرف کے اندر ہونٹ گول نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ پڑھے
اچھا زیادہ قلقلے سے بھی بچانا ہے. ایک تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ زیادہ قلقلہ جو ہے وہ مشدد والے حرف پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, الحق, اشد, وتب. ٹھیک ہے, لیکن یہ ساکن ہے, اس کا حکم تھوڑا کم ہے. اس طرح نہیں ہے کہ صاد صاد, اس طرح کا قلقلہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, صاد. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے بعد دوسرا حرف جو ہے وہ حرف غاد ہے. کیا ہے؟ غاد. اچھا اس میں بھی کچھ بچے احتمالی قسم کی غلطیاں کرتے ہیں. ایک تو بعض بچے اس کو قا پڑھ لیتے, بعض بچے اس کو دال پڑھ لیتے, بعض بچے اس کو دوات پڑھ لیتے. ٹھیک ہے, اور بعض بچے جو ہے نا اس کو رال بھی پڑھ دیتے, یعنی بعض بچے اس کو غا بھی پڑھ لیتے, اس میں زبان نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس چیزوں سے اس کو بھی بچانا ہے. اور اس کا مخرج جو ہے وہ حافت اللسان ہے. وہ کیا ہے؟ حافت اللسان, یعنی یہ زبان ہے. ٹھیک ہے, یہ پورا زبان ہے, یہ پورا زبان. زبان کا جو یہ سائڈ ہے یہ داڑوں سے لگا دینا ہے. کہاں سے؟ داڑوں سے. یا دائیں جانب سے لگانا ہے یا بائیں جانب سے, اور دونوں سے ایک ہی وقت دونوں سے لگا دینا تب بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ مشکل ہوگا. ایک زبان دونوں جگہوں سے لگا دینا یہ مشکل ہوگا, لیکن بہتر یہ ہے کہ یا تو دائیں جانب سے یہ زبان کا یہ حصہ, یہ جب یہاں کے داڑوں سے لگے گا تب جا کے یہ حرف ادا ہوگا. ٹھیک ہے, زبان دانتوں سے آگے نکال لینا یا لگا دینا اس طرح کا یہ مخرج اس کا نہیں ہے. تو اس کا مخرج ایک تو یہ ہے کہ یہ حافت اللسان, یہ داڑوں سے لگا دینا. ٹھیک ہے, اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً بعض بچے جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں کہ ولد ضالین یا ولد ضالین, اس طرح کا پڑھنا بھی غلط ہے. یا اس کو ولد ضالین غا پڑھ لیتے, ولد ضالین نرم کر لیتے. ٹھیک ہے, اس سے بھی بچانا ہے. یہ تین حرفی حرف ہے, غاد, الف اور دال. جس طرح حرفی صاد میں آخر میں قلقلہ تھا, اسی طرح حرفی غاد میں بھی آخر میں قلقلہ ہوگا. اور اس کی مقدار جو ہے 5 الف کی مقدار ہے. اس کو کھینچنے کی مقدار جو ہے وہ 5 الف ہے, نہیں تو کم سے کم 3 الف کی مقدار اس کو کھینچنا ہے. کم سے کم 3 الف کی مقدار اس کو کھینچنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, آپ پڑھیں میرے ساتھ. غاد. آپ ہاتھوں کی انگلیوں سے اشارہ کریں, آپ کو آسانی ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ, اس کا پریکٹس کرا دیں. پریکٹس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے دوسرا سبق پڑھ لیں.